بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سو سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ، اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں نے جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی، اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار، اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر سے آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن میں دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نے کہا تھا نا، پوچھتے ہیں سب، میں دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو پیسے گا کون؟ نہ پیسنے پر تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے ملیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیستے رہے۔ ایسے ہی 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے باطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ سارے نبی کے عاشق دیوانے اور پروانے تھے، پر بلال بلال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں رہنا دشوار ہے، اور شام کی شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے
बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल एक दफ़ा वो अजान सुना दो जो महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं जब अजान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा। बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हु से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को अजान के लिए कहने गए तो वो इनकार ना कर सके। चनाचा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इनकार गवारा ना था, लिहाजा इस मकाम पर खड़े होकर अजान दी जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। बाद में कैफियत का हाल किताब सीर में यूं बयान हुआ, जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता चला गया। जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए, गूंज में मजीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमात पर पहुंचे तो तमाम लोग हत्ता के पर्दानशी खवातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। रिक्कत और गिरियाजारी का अजीब मंजर था। लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज़्यादा रोने वाले मर्द व ज़न नहीं देखे गए। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अज़ाने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को तराना इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, अज़ान अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा न्याजी थी तेरी, किसको देखते रहना नमाज थी तेरी। करोड़ों सलाम या सैयदना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लामी मालूमात और वाक़यात के लिए चैनल इस्लाम की दुनिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो